فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، عورتوں میں سے جو بے حیائی کو آئیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس تم گواہ طلب کرو ان پر 4، فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں قید کر لو، بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ بتائے، رستہ نکالے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور اگر 2 لوگ اس طرح کا بے حیائی کا کام کرتے ہیں تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، فأعرضوا عنہما، ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمہ، مہربان ہے۔ عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 3 ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے ادب، معاشرتی جو برائیاں ہیں، ایک تادیبی کارروائی آپ سمجھ لیں کہ اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ جب بے حیائی اور فحاشی کا کام ہو، کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اس کی جو ابتدائی طور پہ جو سزا تھی ابتدائی اسلام میں، وہ سزا یہ تھی کہ اللہ خالق و مالک نے فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ایک بے حیائی فحاشی زنا ہوا، اس پہ 4 لوگوں نے گواہی دے دی، تو پھر وہ جو عورت ہے اس کو آپ اپنے گھر میں قید کر لیں گے، فامسکوہن فی البیوت، اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، مرتے دم تک، آخر تک وہ اسی گھر میں بند رہے گی۔ آگے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ نکالے گا اس کو۔ اب پہلی سزا تو یہی ہے، جو ابتدائی اسلام میں عورت کی برائی بے حیائی پر جو سزا تھی وہ یہی تھی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ جو آیت کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور رستہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو او یجعل اللہ لہن سبیلا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیث کے راوی غالباً حضرت عبادہ بن صامت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے وہ طاری ہو گئی، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ نکالے گا، تو وہ رستہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ اس میں سورہ جو نور کی ابتدائی آیات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زانی یا زانیہ شادی شدہ ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ رستہ نکالا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر ان کو رجم کیا جائے گا، اور اسی طرح غیر شادی شدہ جو ہے وہ زانی ہو یا زانیہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، غیر شادی شدہ ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ جلا وطن کا مطلب ہے کہ اپنے وطن سے نکال دینا، 1 سال کے لیے وہ
اس وطن، اس جگہ پہ، اس مقام پہ نہیں رہیں گے۔ تو او یجعل اللہ لہن سبیلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پھر دوسرا رستہ یہ نکالا، اور یہ سزا جو ہے وہ آج تک قائم ہے۔ جو پہلے والی سزا تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ ناسخ اور منسوخ جو ہے یہ ایک بحث ہے، اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ کون سے وہ احکامات ہیں جو ابتدائے اسلام میں تھے، لیکن اس کے بعد ایک نیا حکم جاری ہوا، اللہ کا نیا فرمان جاری ہوا، تو پھر وہ پہلے والے حکم جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، اب یہ دوسرے جو ہیں وہ نافذ العمل ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، کہ اگر دو مذکر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قوم لوط کا جو عمل ہے، لواطت کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ خالق و مالک نے فرمایا فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کو بھی جو نا کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ پہلی سزا ہے نا، اب وہ جو دوسری نافذ العمل سزا ہے وہ تو حدیث ابھی میں پیش کروں گا۔ یہ پہلی سزا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لواطت کی گئی ہے، فلاں فلاں نے کی ہے، تو آپ ان کو تکلیف دیں، ان کی انسلٹ ہو، ان کی بے عزتی ہو معاشرے کے اندر، یہ پہلی سزا تھی۔ اور اس کے بعد جو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ کرنے والا جو ہے یا کروانے والا، ان دونوں کو قتل کر دو، یہ دوسری سزا ہے۔ اب یہ اتنی سخت سزائیں جو ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں، تو اتنی سخت سزاؤں کے پیچھے اتنا ہی سخت، بلکہ اس سے بھی ڈبل بڑا گناہ ہے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، عزتیں جو ہے نا وہ سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں قوم لواطت کا جو عمل ہے یہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن جو زنا ہے تو اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ یہ اڈے جو پاکستان میں ہیں کہ چھاپا مارا گیا پولیس کی طرف سے، اور پھر یہ اتنے لوگ جو ہے نا اس میں پکڑے گئے، تو یہ جو ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، ایک بات یاد، آخری بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، وہ آپ نے لٹانا ہی لٹانا ہے۔ اگر آپ کی زندگی صاف ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، اور اگر آپ کی زندگی صاف نہیں ہے، میں معاشرے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی صاف نہیں ہے، آپ پہ قرض ہے، تو وہ قرض آپ کو چکانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو عورت ہے یہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، فتنہ، اس میں چونکہ اٹریکشن ہے، کھچاؤ ہے، تو ایمان جو ہے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور یہ جو انعام ہے وہ ایسے انعام نہیں ملا، وہ حدیث آپ پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ 7 لوگوں کو اللہ خالق و مالک اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 لوگوں کو قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، غوطے لگا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ خالق و مالک 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو ایک عورت دعوت دیتی ہے، بڑی حسن و جمال والی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، منصب والی ہے، وقار والی ہے، اور وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، تو اللہ خالق و مالک کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ خالق و مالک قیامت کا دن ہوگا اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔